اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اب تک ہم نے آیا نمبر فرسٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آیا نمبر 2 میں کل ہم نے کل دیکھا تھا پہلا ورڈ وما۔ اچھا، آج جو میں ڈسکشن ہے نا وہ ایک فارمل ڈسکشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کس طرح اپنے ذہن کا استعمال کر کے تم کس طرح علم حاصل کرو گے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کہا کہ تم اپنی عقل کا اندازہ لگا کر یہ کیسے بتاؤ گے کہ وہ لیلۃ القدر کب ہے۔ ہماری کیا ساری اپروچز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، لیلۃ القدر کب ہے، 21 کو ہے، 23 کو، 27 کو ہے، ہماری ساری بحثیں صرف ریڈیوس ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جو ہم نے جو اپنی مین انرجی لگانی ہوتی ہے اس طرف ہم لگاتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی نماز کے اوپر بحثیں خرچ کرتے ہیں کہ اچھا نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، اس طرح پڑھنی چاہیے، اس طرح پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ یار نماز کا اصل وجہ کیا ہے، نماز کیوں ہمیں کھڑے ہو کے ایکسرسائز کرنی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ مجھے دن میں 5 دفعہ کہتا ہے کہ میرے سامنے آؤ سجدہ ریز ہو، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند ورڈز بتایا ہمیں کہنے کے لیے، کیوں ہماری زبان سے وہ کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا ہم سے۔ ہم لیلۃ القدر کو بھی ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہمیں بس پتہ ہے اچھا 27ویں کی رات ہے، اس رات کو جو ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ کرنی ہے، ہم نے بھی اس رات کو جو ہے نا سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس رات میں معافیاں مانگیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مین ریزن کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک رات اپوائنٹ کی ہے کہ جس میں اپنے بندے کو اتنا نوازتا ہے وہ، اور ہم کس طرف جاتے ہیں کہ یار ایک حد تک ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے کہ یار اچھا 21 کو ہے، 23 کو، اور وہ ان کی اس طرح ہوتا تھا کہ حضور پاکستان میں کوئی نشانیاں بتائیں تھے لیلۃ القدر کی، ٹھیک ہے، کہ اچھا یہ اس کی یہ نشانی ہے، اس دن اگر رات ہوگی نا تو اس دن میں یہ نشانی ہو سکتی ہے، تو صحابہ کرام فیل کرتے تھے، تو وہ آگے کہتے تھے رسول اللہ اس رات کو ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اس رات کو ہے، کسی نے کہا 21 کو ہے، کسی نے کہا 23 کو ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا 27 کو ہے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کی رائے ہے کہ یہ ہر سال جو ہے نا ڈفرینٹ دن پر آتی ہے، یہ نہیں کہ ہر سال جو ہے اگر ہم کہہ لیں 25 کو ہے تو ہر سال 25 کو آئے گی، نہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور واللہ عالم ایک رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف کیوں ڈالی ہے، ہماری ساری توجہ جو ہے کہ پوری سورہ قدر کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، دوسری فضیلت اس میں فرشتے اترتے ہیں جوک پر جوک، یہ صبح تک سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار تم دیکھو کہ کب ہے یہ۔ ایک ریزن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے کہ اچھا یار 27ویں کی رات ہے، جس طرح حج کا بتا دی کن دنوں میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اب لیلۃ القدر کو تو ہر بندہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے، حج کے لیے تو اسپیسیفک ریزن ہے نا، آپ کو ایک جگہ پہ جانا پڑنا ہے، نماز کے لیے بھی آپ کو ایک جگہ پہ جانا پڑنا ہے۔ 27ویں کی رات تو سب کے لیے رات ہے، وہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ اس کو کہیں جانا ہوگا ایکسپیرینس کرنے کے لیے۔ اگر وہ اس رات کو وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس عظیم رات میں جس کی اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ ڈیڈیکیٹ کی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے بیان کیا، اگر اس میں کوئی گناہ کر دیتے ہیں، گناہ تو ہم ایسے کرتے رہتے ہیں، اس رات اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ کتنا بڑا وبال جان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک بادشاہ ہے، وہ اپنی رعایا میں نا اس نے ایک دن سلیکٹ کیا کہ میں نا اس دن اپنی رعایا کے ساتھ خاص شفقت کروں گا، ان مزدوروں کو بلا لو، جو جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں جو ہے نا انعامات تقسیم کروں گا۔ اچھا بادشاہ صاحب انعامات تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک بندہ آ کے نا بادشاہ کے ساتھ بد زبانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو بادشاہ کا کیا ریئیکشن ہوگا، اس کے درباریوں کا کیا ریئیکشن ہوگا کہ ایک رات سلیکٹ کی، ٹھیک ہے، اس میں تمہارے ساتھ ایک دن تم سلیکٹ کیا تمہارے ساتھ، اور اس میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں، تم انعامات تقسیم کرو، اور الٹا تم کیا کر رہے ہو، تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو، تو اس کا پھر سے بعد کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو مخصوص کیا جس میں وہ لوگوں میں قسمت کے فیصلے لکھتے ہیں، جس میں فرشتے اترتے ہیں، اتنی فضیلت والی رات ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، دیکھتے اپنے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا کے دیکھو انسانوں کو وہ کس طرح اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے، کہ 30 دن تک وہ کس طرح رہے ہیں، پورے دن بھوکے رہنا، پھر رات کو کھڑے ہو جانا قیام میں،
جا کے دیکھو انہیں. اور کوئی بندہ اسے پتہ ہے کہ یار لیلۃ القدر آج ہے اور وہ اس رات گناہ کرتا ہے, تو اس کا پھر کیا ریئیکشن ہوگا؟ جانتے بوجھتے اتنی عظیم رات میں جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے اس میں ہم گناہ کریں تو ہمارے لیے کس طرح وبال جہان بن جائے گا. اب ہماری توجہ کس طرف ہے؟ ہماری توجہ تھی نمبرز پہ کہ یار کتنی نا میں نے فجر کی کتنی سنتے پڑھنی ہے, کتنے فرض پڑھنے ہیں, زور کے کتنے پڑھنے ہیں, عصر کے کتنے پڑھنے ہیں, مغرب کے کتنے پڑھنے ہیں, عشاء کے پڑھنے ہیں, کیوں پڑھنے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اتنی فضیلت دی ہے. اب یہ 10 بجے والی اذان ہو رہی ہے, اچھا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرائض, چند چیزیں کیوں مختص کی ہیں, ہمیں ان کی ویلیوز کو کیوں نہیں پتا. اور دیکھیں اگر ہم کسی کو بھی نا, میں کسی کو 1000 دفعہ بتا دوں کہ یار نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز, اتنے فرض پڑھو, اتنے روزے رکھو, اتنی زکوٰۃ دو, لیکن جب تک اسے اس کی ویلیو کا نہیں پتہ چلا جائے کیوں کرنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کیوں یہ نماز پڑھنی چاہیے, اس کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں ضرورت ہے ہمیں نمازوں کی, تب اس کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلے 10 سال مکہ میں آتے سال لوگوں کیا کہا تھا, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. نہیں, پہلے ان کی برین, ان کو جو ہے نا, ان کا ایٹیٹیوڈ, اس کو ٹھیک کیا تھا, ان کے اندر خدا کی جو ہے نا, خدا کا تقوی ڈیولپ کیا تھا. اس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے وہ مان لیتے تھے. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ یار یہ نماز ہے, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ ہے. ہمارے مائنڈ میں وہ چیز نہیں ڈالی جاتی کہ آخر ہم اس دین کو مانتے کیوں ہیں, ٹھیک ہے, آخر روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, آخر اس رات کی فضیلت کیا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے, اتنی دفعہ پڑھنی ہے, اتنی دفعہ پڑھنی ہے, تو تمہاری جو ہے ہر چیز جو ہے تمہاری دنیا سیٹ ہو جائے گی. اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی پھر کس طرف لوگ جو ہے اسلام سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے جنریشن کو نہیں بتا رہے کہ یار یہ دین کیا ہے, کیوں ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. اب لیلۃ القدر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے تو اس کا پھر کیا نقصان ہوتا ہمارے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہمارے اندر جو ہے ایک قسم کی تجسس پیدا کرنے کے لیے کہ یار ابھی میرے پروردگار نے کہا ہے کہ میں نے ایک خاص رات میں ایک کلام بھیجا. مجھے کلام کا تو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ اس رات کی بھی فضیلت بتا رہے ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں ہم سے ہمارے اندر کیوریاسٹی بڑھانے کے لیے, تمہیں پتہ ہے وہ رات کیا ہے. تو انسان سوچ میں لگتا ہے آخر وہ رات کیا ہوگی جس رات میں کلام ہے. چلو کلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن شریف ہے, لیکن وہ کیا نام ہے, وہ رات کیا ہے, اس رات کی فضیلت کیا ہے,
اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بات بتائی ہے. فرشتے اترتے ہیں, سلامتی ہوتی ہے رات تک. ٹھیک ہے, اس رات میں آپ کو میں فرشتے اترنے کی ایک ریزن بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جیسے جبرائیل کو کہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا ان کو لے جاؤ زمین پہ. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ وہ آ کے دیکھتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو کہ یہ وہی بندے ہیں, یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں شروع میں ہم نے گلا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو جا کے فساد میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے دیکھو یہ وہی لوگ ہیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں جب فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے, تو جب نیکیاں آتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, جیسے گناہ آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اس ذات کی تعریف جس نے جو لوگ ہیں گناہ چھپاتا ہے. اور ہم اس رات کو اس بحث میں نہ پڑھنے کی رات کا آخر 10 دن اگر ہمارے پاس ہیں تو اس رات کو جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں, جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یار لیکن 3-4 دن تو ہیں, 21, 23, 25, 27 اور 29, 5 دن ہے. 5 دن اگر آپ نے سال میں سے عبادت کرنی ہے اور وہ آپ کے لیے ایک قسم کی قیامت میں آپ کے لیے ایک بہترین چیز بن سکتے ہیں, تو ہم اس بحث میں کیوں پڑھیں کہ یار ایک کب ہے. 5 دن آپ اس میں لگا لیتے ہیں, اور میں آپ کو بتا دیا اگر میں پتہ چل جاتا تو پھر ہم تو ویسے نماز نہیں پڑھتے کہ رمضان میں ہم کچھ پڑھنے لگ جاتے ہیں, ویسے نہیں پڑھتے. اور جس رات کو ہمیں پتہ ہوگا اور اس رات بھی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا, سوچیے گا اس بارے میں.